اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پہلے عمرے کا واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا، صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا، اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہٰذا اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی بات کی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے کہا، اچھا خیر، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ جواب میں اکرمہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا۔ یہ میرے دوست تھا، اس کے بھی باپ اور بھائی وغیرہ غزوہ بدر میں مارے گئے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کہا، اور اس کے بعد عمرو نے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں بھی تو اسی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ آخر حرا کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لاڈلے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے گئے۔ اسی وقت میرے بھائی ولید ہم تک پہنچ گئے اور بولے، جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل مند ہو، اس لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں جو میں نے آپ کے مقابلے میں آ کر کیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل اس لیے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح ایک تابعی کے ہاتھ پر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا کیونکہ نجاشی صحابی نہیں ہیں، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن تابعی وہ اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران اور یہی بھی ہمارا درجہ رہا۔ صلح حدیبیہ کے طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال تو عمرے کے لیے بغیر لوٹ جائیں گے، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ کرام تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کو ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لے لیے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھڑ سوار تھے۔ ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے پر احرام باندھ لیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بکھلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تو گھڑ سوار دستہ بھی موجود ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مکرزمہ بن حزز کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا، آپ ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ مکرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کرا دیے، اور جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت تک دیکھا تھا۔ وہ انہیں کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے، یثرب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ کر اور سینہ تان کر چلیں، اور مشرکین کو دکھائیں کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بتایا تھا کہا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس طرح اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ دایاں کندھا کھلا تھا اور اس کا پلو بائیں کندھے پر تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی ایسے ہی کر لیا۔ اس طرح چادر لینے کا اجتواء کہتے ہیں، اور اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا اجتواء اور پہلا رمل تھا۔ اب حج کرنے والوں ہوں یا عمرہ کرنے والے، انہیں یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے مطابق 3 دن تک مکہ معظمہ میں ٹھہرے۔ 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے باہر نکل آئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نام برات تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔